12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا۔ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم سردار سردار میں جبھی کو چہرے کا تصور مشکل چل چاند سے روشن تیری ہے رخسار عالم کیا ہوگا سار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں سرسار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں۔ اور کیا شاندار حکم قرآنی ہے، دیکھیں کمال کی بات دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ تم لوگ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اچھا ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اگر دیکھو مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو میری بات مانو، بندہ یہی کہتا ہے نا میری محبت کرتے ہو تو میری مانو، مگر اللہ کیا فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے بندوں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، آقا فرما رہے میری مانو، میری اطاعت کرو، مجھے فالو کرو، کیونکہ رب نے فرمایا محبوب آپ کہیے۔ اچھا مزے کی بات بھی دیکھو، اللہ خود نہیں فرما رہا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، تیری اب اللہ تیری گفتگو کتنی ہے رب کو پسند، یعنی اللہ اپنی بات بھی محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے بندوں، اے نبی پاک کے امتیوں، اور پیارے آقا خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اچھا اب انعام کیا ملے گا؟ اطاعت رسول پاک کی کریں گے، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، انعام اور ریوارڈ کیا ملے گا؟
اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ دعویٰ تو تم کر رہے تھے کہ اللہ سے محبت کرنا، اب اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ اور سنو صرف یہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ان کی پیروی کی جائے۔ مگر آج تو لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہی ہے نا، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ارے جس سے پیار ہوتا ہے بندہ اس کی ہر ادا پوری کرتا ہے۔ آج بھی ماڈرن اور جناب دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھو، کسی کے فین بن جاتے ہیں تو بال بھی ویسے بنانے ہیں، کپڑے کا سٹائل بھی وہی ہے، بات کرنے کا انداز بھی وہی ہے۔ یار فلاں نے ایسی گھڑی پہنی تھی، میں نے گھڑی پہنی، کیوں؟ اس سے پیار ہے۔ ارے تمہیں دنیا کے کسی بندے سے پیار ہے تو اس کی ادائیں اپناتے ہو، جس سے رب کو پیار ہے اس کی ادائیں کیوں نہیں اپناتے ہو؟ جس کے سبب کائنات بنی ہے اس کی ادائیں کیوں نہیں اپناتے؟ اور جس کی ادائیں اپناؤ تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے اور جنت بھی مقدر ہو جاتی ہے۔ مگر آج سنتوں سے بہت دوری ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے جن پر عمل کرنے کا حکم بھی نہیں تھا، مگر صحابہ اس پر بھی ڈھونڈ کر عمل کرتے۔ ہم ان سنتوں کو بھی چھوڑے بیٹھے ہیں جس کا آرڈر دیا ہے نبی پاک نے، جس کا حکم دیا ہے پیارے آقا نے، مگر بہت بڑی تعداد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کہلانے والے سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، مگر جب آخری وقت آیا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ میرے آقا کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ انتقال کس دن ہوا تھا؟ کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ کفن کا انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر، تمنا یہ تھی کہ دن بھی وہی مل جائے جو نبی پاک کو ملا تھا، کفن بھی ویسا مل جائے جو پیارے آقا نے پہنا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سنتوں پر عمل تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جگہ سے گزرے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ بھی کھانا کھائیے۔ ان کے دسترخوان پر ثابت بکری، جس کو روسٹڈ بکری جس کو آپ کہتے ہیں، سالم بکرا جس کو کہتے ہیں، وہ پورا بنا ہوا پڑا تھا۔ لوگوں نے کھانے کے لیے بلایا، آپ نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی، بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں کو میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ یعنی نبی پاک کی یہ سنت نہیں ہے یہ والا کھانا، آقا کو اس طرح کا کھانا کھاتے نہیں دیکھا، میں نہیں کھاتا۔ حالانکہ یہ کھانا جائز تھا۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابہ اس بات پر بھی عمل کرتے تھے کہ جس کا حکم نہیں تھا۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرائے۔ کسی نے پوچھا حضور یہاں کیوں مسکرائے ہیں؟ کوئی موقع تو نہیں مسکرانے کا؟ کہا مجھے اور کچھ نہیں پتا، اسی مقام پر میرے آقا نے وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، بس میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک بار ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے غالباً، ایک درخت کے نیچے سے گزرے، سر جھکا کر گزرے۔ کسی نے کہا حضور درخت تو بہت اونچا ہے، سر کیوں جھکایا؟ فرماتے ہیں آج اونچا ہے، کچھ عرصہ پہلے آقا یہاں سے گزرے تھے، جب اس درخت کی سائز چھوٹی تھی، آقا تھوڑا سا سر جھکا کے گزرے تھے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ ہیں اور ہم ہیں کہ نہ چہرہ سنتوں والا، نہ گفتار سنتوں والی، نہ کھانا پینا سنتوں والا، نہ باتیں سنتوں والی۔ بتاؤ نا پھر ہم کیسے غلام ہیں؟ ایک طرف تو نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر جس کو موت قبول ہے اس کو میرے آقا کا طریقہ قبول کیوں نہیں؟ اس کو نبی پاک کا طریقہ نماز قبول کیوں نہیں؟ اس کی زبان پر سچ کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال کرتا ہوں، بات تو بہت ہو سکتی ہے صرف اسی ایک پوائنٹ پر، مگر ایک کوسچن چھوڑ کے جاتا ہوں کہ جب ابھی گھر جائیں نا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ سے ایک سوال کرنا کہ اگر کوئی مجھے ان نون آدمی دیکھے، کیا وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں؟ یا جب تک میں نام نہیں بتاتا، کیونکہ آج کل کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ نہ کپڑے سنتوں والے، نہ چہرہ سنتوں والا، نہ باتیں سنتوں والی، نہ اسٹائل سنتوں والا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے کہ نہیں، جب تک وہ کہتا نہیں میرا نام محمد خالد ہے، اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ اب پتہ چلا مسلمان ہے، کیونکہ کہیں سے اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی نشانی نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ ہونا تو کیا چاہیے؟ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ میں لاکھوں میں کھڑا ہوں نا،
تو دور سے پہچاننے والا پہچان لے کہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے، یہ آقا کا غلام ہے۔ مجھے انٹروڈکشن نہ کرانا پڑے کہ میں کون ہوں، کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے۔ مجھ سے کوئی بات کرے تو اس کو پتا چلے، میری زبان پہ السلام علیکم ہو، میری زبان پہ الحمدللہ ہو، میری زبان پہ بسم اللہ ہو، میری زبان پہ سچ ہو، میری چہرے پہ مسکراہٹ ہو، پتا چلے کہ نبی پاک کا امتی ہے۔ جس کے چہرے پہ گالیاں ہیں، ابے تبے، تو تڑاک، جھوٹ، غیبت، کیسے پتا چلے گا کس کا امتی ہے؟ کیا یہ نبی پاک کا امتی ہوتا ہے؟ اچھا یہاں ایک اور بات کر لوں، پھر اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سارے یہاں پر اسلام بھائی مجھے بائی، ماما، داڑھی والے، سنتوں والے، لباس والے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک بات اور سننی ہے، یقیناً سراپے کی سنتیں ہیں، اچھی بات ہے آپ نے اپنائی ہیں، مگر صرف یہی سنتیں نہیں ہیں، کردار کی بھی سنتیں ہیں۔ سچ بولنا بھی تو سنت ہے، دھوکہ نہ دینا بھی تو سنت ہے، نرمی کرنا بھی تو سنت ہے، وعدہ پورا کرنا بھی تو سنت ہے، قسم کھانا ہے تو پوری کرنا بھی تو سنت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی تو سنت ہے، بچوں کے ساتھ شفقت بھی سنت ہے، بڑوں کا ادب اور پیار بھی سنت ہے۔ پتہ چلا چہرے پر داڑھی ہے مگر زبان پر جھوٹ ہے، سر پر امامہ ہے مگر لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ نہیں چلے گا، بلکہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ جو چہرہ تو سنتوں والا بنائے مگر کردار اس کا برا ہو۔ لوگ الٹا باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو داڑھی والا ایسا ہے، دیکھو امامے والا ایسا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غلامی اختیار کرنی ہے، رنگ چڑھانا ہے تو پورا چڑھانا ہے۔ سنت پر عمل ایسا کرو کہ چہرہ بھی سنتوں والا ہو اور دل بھی سنتوں والا ہو۔ انشاءاللہ کردار اچھا ہوگا تو لوگ اور سنتوں کے قریب آئیں گے۔ تو میلاد کا مہینہ سیکنڈ حق جو نبی پاک کا رائٹ ہے ہم پر کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اور یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یار لوگ کہتے ہیں صرف سنت ہی ہے نا، سنت کی اہمیت صرف اس حدیث سے سمجھ لو۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو جنت کا راستہ ہے۔ سنت جو ہے ایکچولی یہ تو نبی پاک کے ساتھ جانے والا راستہ ہے، لیکن لوگ ہمیں دور کر رہے ہیں سنتوں سے۔ یار سنت ہی ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں نبی پاک کی ایک اور حدیث پاک ہے، آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اب آپ سوچ لیں، ایک راستہ آقا سے دوری والا ہے اور ایک روڈ جو ہے وہ نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانے والا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کون سی سڑک اختیار کرنی ہے۔ آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو سنت کو تھام لو۔ اللہ کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قدم قدم پر نبی پاک کی سنتوں پر عمل کا جذبہ مل جائے، اور اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 40 سال ہو گئے اس گلشن کو، کون سا اجتماع ہے، کون سی محفل ہے جہاں سنتیں بیان نہیں ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی میں تو ہم بچپن سے سنتیں ہی سیکھتے آ رہے ہیں، جب بھی جاؤ سنت کے مطابق کھانا سکھاتے ہیں، بیٹھنا سکھاتے ہیں، اٹھنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں۔ آج جائیے اس ماحول میں نبی پاک کا جو دوسرا حق ہے نا امت پر، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تیسرا حق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہے اطاعت رسول۔ اطاعت کہتے ہیں ماننا، فالو کرنا، کمانڈمنٹس کو اوبیڈینس کرنا، یعنی آپ کو کوئی آرڈر دے آپ لبیک کہیں، آپ اس کو فوراً عمل کریں۔ اطاعت کرنا لازم ہے امتی پر، اور یہ بھی قرآنی حکم ہے۔ اور حکم بھی کیسا ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب کی بات مانو، بلکہ جہاں حبیب کی بات کی وہاں اپنی بات بھی کی۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، ہیں دونوں ذکر ساتھ فرمائے۔ لیکن جو اگلی اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا، اس میں تو اور خوبصورت حکم ہے۔ میرا رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یہ قرآن پڑھ کے سنا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا،